عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء و مرسلین میں سے اللہ نے 4 انبیاء کرام پر آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، اور کچھ پر اللہ نے صحائف نازل فرمائے۔ جو 4 بڑی آسمانی کتابیں جن کو اللہ نے اس دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ دنیا کے اندر زباندان، اہل علم، اہل کلام، علم الکلام کے ماہر، وہ اپنے اپنے کلام لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ تمام کلاموں سے اعلیٰ کلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام ہے، کیونکہ خلق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق۔ فرمایا دنیا کے سارے کلاموں پر کلام اللہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مخلوق پر خدا کو فضیلت حاصل ہے، مخلوق پر اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو تمام تر آسمانی کتابیں یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مقدس یا دیگر صحائف جو انبیاء و مرسلین پر نازل کیے گئے، یہ تمام تر اللہ کے کلام ہیں، اور ان 4 آسمانی کتابوں اور صحائف میں بھی جو افضل اور اعلیٰ شان جس کلام کو حاصل ہے وہ کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مقدس ہے، قرآن مجید ہے۔ کیونکہ دیگر آسمانی کتابیں انبیاء کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ان کتابوں کو ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے ان میں تبدیلی کی۔ جو بات اچھی لگی اس کو رکھا، جو بات پسند نہ تھی اس کو کتاب اللہ سے، تورات، انجیل اور زبور اور دیگر صحائف سے خارج کر دیا۔
جس طرح کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں بھی یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس قرآن مقدس کے بارے میں بھی فرمایا کہ کیا تم اس کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ دیگر آسمانی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، لیکن کلام اللہ تحریف سے پاک ہے، اس میں تغیر و تبدل، اس میں تبدیلی کی نہیں جا سکتی، کیونکہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے خود لیا ہے۔ خالق نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اس وجہ سے اس قرآن مقدس میں اگر کوئی کوشش بھی کرے تو پھر بھی اس قرآن مقدس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جب اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اب کوئی اس کی زیر کو زبر نہیں کر سکتا، زبر کو پیش نہیں کر سکتا، شد کو مد نہیں کر سکتا۔ الفاظ کی تبدیلی تو بڑی بات ہے، کوئی زیر زبر کے اندر بھی اس کی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کا اہتمام ایسے فرما دیا کہ یہ کتاب اللہ قرآن مقدس لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن مقدس لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ کتابی صورت میں تو کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہو وہاں سے تبدیلی کس طرح ہوگا؟ یہ اللہ نے اس قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ قرآن مقدس کا معجزہ اور اس کا اعجاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ کتاب ہے کتاب اللہ قرآن مقدس۔ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ جس کو پڑھا جاتا ہے وہ کتاب ہے کتاب اللہ قرآن مقدس۔ اور دنیا کے اندر کسی دوسری کتاب کو محفوظ رکھنے کا ایسا انتظام نہیں کہ وہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو، تورات، انجیل، زبور، لیکن قرآن مقدس چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ نے اس کو محفوظ کروا دیا۔ تو قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے دور میں بادشاہ وقت نے قرآن مقدس کو مخلوق کہنے کا آغاز کیا کہ قرآن بھی مخلوق ہے اللہ کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی بات پر ڈٹ گئے، فرمانے لگے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق ہو تو پھر اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، مخلوق جو ہے وہ اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، مخلوق کبھی فنا بھی ہو جاتی ہے، مخلوق ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔
اللہ کا کلام بھی آپ کو قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے، سزائیں دی گئی، لیکن آپ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے کہ قرآن تو مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اس قرآن مقدس یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کوئی معمولی چیز ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا، جو آیہ کریمہ دوران خطبہ پڑھی ہے، کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا یہ قرآن، اس کے اندر اتنے علم و حکمت کے موتی ہیں، اتنے علم و حکمت کے سمندر ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی فہم عطا کر کے اس کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا، لیکن سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور محبوب کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اور اس قرآن مقدس کو تلاوت کرنا، قرآن مقدس کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہمارے اوپر مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ پھر دوسرا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھ دیا، قرآن کچھ ہم سے کہتا ہے۔ قرآن کے اندر وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو جس نے جتنا اس کو سمجھا اتنی برکات اور اتنے فیوز کو حاصل کیا۔ تو پہلا حق ہے قرآن مقدس کو پڑھا جائے، دوسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، تیسرا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق ہے کہ عمل کر کے پھر دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جائے۔ قرآن مقدس الا ماشاء اللہ، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا ذوق اب ختم ہو چکا ہے، قرآن پڑھنے کا ذوق ختم ہو چکا ہے۔ پہلے زمانوں میں صبح کے وقت ہر گھر میں سے قرآن کی آواز آتی تھی، ہر گھر میں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ بڑی بوڑھیاں مائیں صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، قرآن مقدس کی تلاوت کرتی، پھر گھر کے کام کاج کو شروع کرتی۔ بزرگ اٹھ کر نماز پڑھتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، پھر اپنے کام کاج، کھیتی باڑی اور دیگر کاموں کا آغاز کرتے۔ تو جب ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں برکت تھی۔ جب گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا تو گھروں میں برکت تھی۔ آج ساری رات جو ہے وہ ٹی وی کیبل چلتا ہے، صبح توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں، جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے الا ماشاءاللہ، جو اٹھتے ہیں صبح فجر پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اکثریت حال یہ ہو چکا ہے کہ صبح ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ چھوڑنا ہی ہے کہ گھروں میں قرآن مقدس موجود ہوتا ہے لیکن ہم کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا کہ عرب کے کسی ملک کا واقعہ ہے، کہ ایک گھر والوں نے، اہل خانہ نے اپنے امام صاحب کی دعوت کی، افطاری پر بلایا ان کو۔ تو جب امام صاحب کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو وہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر چلے گئے، بعد میں گھر والوں نے وہ پیسے
پیسے تلاش کیے تو پیسے ان کو نہ ملے۔ اب ان کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہوگی کہ امام صاحب نے ہمارے پیسے جو ہیں وہ چرا لیے، لیکن احترام کی خاطر ان سے پوچھا نہیں، ان سے سوال نہیں کیا کہ امام صاحب کیا سوچیں گے کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور ان امام صاحب سے وہ دور دور اور کھچا کھچا رہنے لگے۔ اگلا سال پھر رمضان آیا، جب پھر رمضان آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو جو بھی ہوا پھر ہم امام صاحب کی دعوت کرتے ہیں، ان کو کھانے پر بلاتے ہیں، افطاری پر بلاتے ہیں۔ جب دعوت پر بلایا وہ اسی جگہ پر اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو اہل خانہ سے، گھر والوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے امام صاحب سے سوال کیا کہ امام صاحب پچھلے سال اس طرح آپ کو بلایا تھا تو یہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ ہمیں بعد میں نہیں ملے۔ تو امام صاحب اٹھے، اسی کمرے کے اندر قرآن مقدس رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ قرآن مقدس امام صاحب نے اٹھایا اور اٹھا کر قرآن مقدس کا پہلا ہی پیج، پہلا ہی ورق اور پہلا ہی گتھا جب اٹھایا اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں نے یہاں سے اٹھا کر قرآن مقدس میں رکھ دیے تھے کہ یہاں سے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، مجھے یہی تھا کہ جب تم قرآن پڑھنے کے لیے کھولو گے تمہیں یہ اپنے پیسے مل جائیں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے سال بھر قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا۔ یہی حال آج ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ یہ باتیں تلخ ہیں، کڑوی لگتی ہیں، نہ ہم کرنے کے عادی ہیں نہ ہم سننے کے عادی ہیں ایسی باتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کا بھی یہ حال ہے کہ قرآن مقدس گھروں میں پڑے پڑے پوسیدہ ہو چکے ہیں۔ قرآن مقدس گھر پر اگر جا کر دیکھیں ان پر مٹی اور گرد جمی ہوگی، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی قرآن کو ہم نے کھول کر نہیں دیکھا، حالانکہ قرآن ہمارے ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، ہدایت کے لیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لیکن ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، کبھی ہم نے قرآن کو کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں، کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے تو ہم اس وقت ذلت اور پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارا قرآن سے رشتہ مضبوط رہتا، اگر ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، سمجھتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تو معاشرے میں برائیاں نہ ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن مقدس میں اللہ نے ہم کو کیا فرمایا ہے، حلال کے بارے میں کیا فرمایا، حرام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، معاشرتی برائیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، غیبت چغلی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس پر عمل کرنے کی، قرآن مقدس جو ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری بد نصیبی، اس کو بد نصیبی کہیں کہ ہمارے گھر میں اگر اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، ہمارے گھر میں اگر اولاد ہو، بیٹے ہوں، جو خوبصورت ہوگا، جو ذہین ہوگا، اس کے لیے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہم انجینئر بنائیں گے، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو ہم فلاں ڈگری دلوائیں گے۔ لیکن جو تھوڑا کند ذہن ہو اس کو چلو اینو مدرسے پاؤ، یا امیروں کے بچے وہ بیکن ہاؤس، آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کریں گے، اور غریبوں کے بچے جن کے پاس
وہ سہولت نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے بچوں کو یا تو تعلیم دلواتے نہیں یا پھر وہ دینی تعلیم کی طرف ان بچوں کو راغب کر دیتے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کو، دین کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ اگر اپنی اولاد کو ہم دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوا لیں، اس کو پی ایچ ڈی کروا لیں، وہ انگریزوں سے بھی زیادہ تیز انگلش بولنے کا ماہر ہو جائے، لیکن تیری قبر میں فائدہ وہی ہوگا جو اس کو کوئی قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ اس کی انگریزی کا تجھے قبر میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا تجھے فائدہ نہیں ہوگا، اس کی انجینئرنگ کا تجھے فائدہ قبر کے اندر نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر فائدہ ہوگا تو وہی ہوگا جو اس کو قرآن شریف آتی ہوگی تو پڑھ کے وہ تیرے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ آج ہم دنیا کی سوچ تو سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں سیٹل ہو جائے، دنیا میں اچھا کمائے، لیکن ہم نے کبھی قبر کی طرف دھیان نہیں کیا کہ ہماری قبر کی زندگی بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ دین کے ساتھ ہی وابستہ ہو جائے اور تاکہ دنیا کے اندر وہ بندہ ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکے۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ پچھلے جب یہ مردم شماری ہوئی تھی تو مردم شماری کے اندر جب وہ گورنمنٹ کے نمائندے مردم شماری کرنے کے لیے آئے تو مردم شماری کے خانے میں گھر کے افراد کی جو سربراہ ہے اس کے لیے خانہ تھا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے۔ اس میں تعلیم کا خانہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، یہ ڈگریاں تو ہیں، لیکن جب ایک عالم دین کے گھر وہ مردم شماری کرنے والے جاتے ہیں، اب وہ عالم دین ہے، اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ دورہ حدیث کیا ہوا ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ اس کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں دینی لحاظ سے، لیکن مردم شماری کے خانے میں وہ دینی تعلیم کی ڈگری کوئی نہیں، وہاں وہ مردم شماری والے اس کو ان پڑھ کرتے رہ گئے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ دنیا کا پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا ہے، لیکن دین کے پڑھے لکھے کو ہم پڑھا لکھا ہی نہیں سمجھتے، دین کے پڑھے لکھے کو ہم پڑھا لکھا تصور ہی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ایک معاشرے کی صورتحال جو ہے، یہ ایک درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ہمیں دین کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنے والا دنیا کے اندر بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ حاصل کرے گا۔ دنیا کا علم حاصل کرنے والا دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرے گا، لیکن آخرت میں فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر اچھے لوگ ہیں، جس طرح ڈاکٹر ہے پڑھ کے اگر وہ خدمت خلق کو اپناتا ہے، یہ 2-3 ہزار روپیہ فیس نہیں لیتا، معمولی فیس رکھ کے، یا خدمت خلق اس کے اندر ہے موجود جذبہ، تو وہ خدمت خلق کی وجہ سے اس کو یہ چیز فائدہ دے گی، لیکن دنیاوی تعلیم دنیا کے اندر فائدہ دے گی۔ لیکن قرآن مقدس وہ اللہ کی کتاب ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا کہ جب قرآن پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ساتھ قرآن بھی حاضر ہوگا، اور قرآن مقدس اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا یہ دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرنے والا تھا، دنیا کے اندر مجھ سے پیار کرنے والا تھا، اے مولا اس کو جنتی لباس عطا فرما، اے مولا اس کو کرامت کا، عزت کا تاج عطا فرما، اور اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو آقا نے فرمایا قرآن کی شفاعت،
قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو جب قرآن مقدس اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے گا، یہ عرض کرے گا، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس قرآن پڑھنے والے کو فرمائے گا جس طرح دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا، آج میدان محشر میں قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ تو کیسا وہ روح پرور منظر ہوگا جب خالق کائنات کے سامنے بندہ اس کا کلام قرآن مقدس کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا، جیسے وہ قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرے گا اس کے درجات بلند کیے کرتے جائے گا، اس کے درجات بلند ہوتے جائے گا، اور جہاں پر وہ قرآن مقدس کی تلاوت ختم کرے گا اللہ وہیں پر اس کو مقام عطا فرما دے گا۔ اور حضرت عمر فاروق سے مروی ایک حدیث مبارکہ آخری بیان کر کے اختتام کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ قیامت کا خوف ہر بندے کو، قیامت کا خوف ہے ہر بندے کو، قیامت کا ڈر ہے ہر بندے کے دل میں، خوف ہے کہ قیامت برپا ہوگی، کیا ہوگا۔ لیکن فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف جو ہے وہ دامنگیر نہ ہوگا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، جن کو قیامت کا خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت والے دن بھی بے خوف اور بے خطر ہوں گے۔ جس طرح اللہ نے اولیاء کاملین کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ دنیا کے اندر بھی بے خوف و خطر ہوں گے، آخرت میں بھی بے خوف و خطر۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا۔ فرمایا ان میں سے پہلا وہ ہوگا جس نے اللہ کے واسطے قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کی امامت کی خلوص کے ساتھ۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والا ہوگا، جو خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے یار آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلے، نماز کی دعوت دیتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ نماز کی طرف آ جائے، اس پر اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو، دوسروں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اس میں مؤذنین بھی آ جاتے ہیں جو اذان پڑھتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آؤ بھائی نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ۔ فرمایا اس کو بھی قیامت کا خوف نہیں ہوگا، ایک قرآن پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والا اللہ کی رضا کے لیے، اور فرمایا تیسرا وہ شخص بھی قیامت والے دن بے خوف و خطر ہوگا، اس کو قیامت کا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ وہ تیسرا کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے افسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے۔ بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی مل میں کام کرتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ سپروائزر ہے، فور مین ہے، اب مالک اس سے اوپر ہے، مینیجر اس سے اوپر ہے، لیکن جو کام کرنے والے ورکر ہیں وہ اس سے نیچے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اپنے افسران کے ساتھ بھی، اپنے مالک کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا، یعنی یہ نہیں کہ مالک کا وقت ضائع کرے گا، مالک کا جو ہے وہ مٹیریل ضائع کرے گا، یا مالک کو کس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش، ایسے نہیں، بلکہ مالک کی بھی خیر خواہی کرے گا، مالک کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا، اور یہ بھی نہیں کہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے کہ ان کو ان کی طاقت سے، قوت سے زیادہ ان سے کام لے اور مزدوری تھوڑی دے، ان کو تنگی، ان کے لیے جو ہے تنگی کا سامان پیش کرے، یہ نہیں۔ فرمایا جو مالک کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کرے
اپنے ماتحت کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، فرمایا وہ شخص بھی قیامت والے دن بے خوف و خطر ہوگا، اس کو بھی قیامت کا خوف دامن کی ہونا۔ تو بھلائی دین سیکھنے میں ہے، آخرت کی بھلائی قرآن مقدس کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے، اس کی تلاوت کرنے میں، اس کا جو ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن مقدس سے صرف اتنا رشتہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں، صرف اور صرف ہمارا اتنا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ ہاں ایصال ثواب ہے، برحق ہے، پڑھے ثواب کرے، خود بھی ثواب ملے گا، جس کو ایصال کرے گے اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن قرآن مقدس صرف مردے بخشوانے کے لیے تو نہیں نہ آیا کہ صرف قرآن کا مقصد یہ ہے کہ پڑھ کر صرف مردوں کو ایصال ثواب کیا جائے۔ ہم نے صرف تعلق قرآن سے اتنا ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ تعلق اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دو، 3 چیزیں ان کو ضرور سکھاؤ۔ فرمایا ایک تو اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنا ان کو سکھاؤ، دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ان کو سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا ان کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ۔ ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو فزکس بیان نہیں کرے گی، کیمسٹری بیان نہیں کرے گی، بایولوجی بیان نہیں کرے گی، دنیا کی کوئی ڈگری، تعلیمی ڈگری جو ہے وہ والدین کے مقام کو بیان نہیں کرے گی۔ والدین کو مقام بیان کرے گا یا اللہ کا قرآن بیان کرے گا یا مصطفیٰ کا فرمان بیان کرے گا۔ تو آج ہم اگر یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا احترام نہیں کرتی، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں سنتی، بھائی ہم نے ان کو یہ سکھایا ہی نہیں، یہ پڑھایا ہی نہیں جہاں سے پتہ چلے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ تو جب دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ دنیا والے ہوں گے، جب دین کی تعلیم بھی شامل ہوگی، میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ صرف دین ہو دنیا نہ ہو، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں میرے پاس بھی ہیں، اور کئی ایک علماء ایسے ہیں جنہوں نے دین اور دنیا دونوں تعلیمیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ تو زیادہ توجہ جو ہے ہم اپنی اولاد کی طرف جو دیتے ہیں، بچہ صبح اسکول کے لیے اٹھانا ہو تو ماں باپ غصہ کرتے ہیں، ناراضگی کرتے ہیں، لیکن بچہ سپارہ پڑھنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اٹھ کے جائے بھائی سپارہ پڑھ کے آئے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے گھر پر ہم نے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے، کوئی پروفیسر آ کر، کوئی ٹیچر آ کر اگر گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے، اس کے لیے پورا گھر، پورا ماحول تیار ہوتا ہے، وقت سے پہلے تیار ہوتے ہیں، اس کو فیس بھی اس کی مرضی کے مطابق دی جاتی ہے، بچے جتنی مرضی جو ہے وہ مجبوری ہو، جتنی مرضی مصروفیت ہو، اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ یہی اگر قاری صاحب کو گھر لگوایا ہو سپارہ پڑھانے کے لیے تو کبھی بچوں کا موڈ نہیں ہوتا، آج ساڈا موڈ نہیں پڑھن گا، اج اسی نانکے چلے ماں باپ کے بچے ان سو گئے نے جی کر سب کچھ کل آ جائے۔ یہ ہے ہماری قرآن کی طرف توجہ۔ اس لیے دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلوائیں اپنے بچوں کو، لیکن قرآن کے ساتھ خود بھی وابستہ ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی وابستہ کریں، کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اور آخرت کو بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن مقدس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔